آج پہلا سوال ہے آصف علی بٹو صاحب ہیں بہاول نگر سے. وہ کہتے ہیں کہ سابقہ حکومتوں میں بھی فیوریٹزم تھا اور اس حکومت نے بھی اس روش کو اپنایا، جس کی تازہ مثال نعیم بخاری کا چیئرمین پی ٹی بی بننا ہے. میرا سوال ہے کہ تبدیلی پھر کس چڑیا کا نام ہے؟ اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ وٹو صاحب، زندگی میں کربا پروری اور یہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہ انتہائی منفی نقصان دہ رویہ ہے. لیکن اس سلسلے میں آپ کو ایک بات کروں، بھائی کے طور پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. میں رائے دینے کی پوزیشن میں کیا ہونا میں نے کہ یہ اس میں اگر بدنیتی ہو، بندہ نااہل ہو، میرٹ اس کا نہ بنتا ہو، تو ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور اس معاشرے کو برباد کرنے میں یہ اس کا بہت خوفناک اور بھیانک رول ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 70s کی بات ہے، بھٹو صاحب کے زوال سے کوئی 1.5 سال پہلے انہوں نے ایک اسکیم متعارف کرائی تھی. اسے کہتے تھے لیٹرل انٹری، کہ اگر کوئی آدمی کسی کام کو جانتا ہے، ذہین ہے، ڈیلیور کر سکتا ہے، اور اس نے کسی بھی وجہ سے سول سروس کا ایگزام نہیں دیا اور آپ کو حکومت کو مطلب اس کی خدمات کی ضرورت ہے، تو آپ اس کو انڈکٹ کرو. خود میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں I was inducted in grade 18 سیلنگ. عمر میری بہت، I was in my 20s. تو ڈائریکٹر پروونشل کوآرڈینیشن کے طور پہ میں نے جوائن کیا اور میرا خیال ہے کوئی 2-2.5 سال میں نے وہاں گزارے. اور مجھے جو انہوں نے جاب دیا وہ تھا پبلیکیشنز کا چارج انہوں نے مجھے دے دیا. اس میں ایک انگلش ماہنامہ تھا، ایک تھا اردو، اس کا نام تھا السیف، اور کچھ اور پبلیکیشنز تھیں. میں نے اس بات پہ کسی سے کوئی ایوارڈ یا انعام تو نہیں لینا، سرٹیفکیٹ نہیں لینا. I did an excellent job، حالانکہ I was very young. 18واں گریڈ کا سیلنگ. اس میں 2 سال 2.5 سال کے بعد اس کے جو سیکرٹری انچارج تھے وہ تھے اپنے زمانے کے، سول سروس میں آنے سے پہلے وہ پاکستان کی ایک بڑی مشہور فلم ہے 94 تیرے مکھڑے تے کالا کالا تلب منڈیا سیال کوٹیا، اس کے وہ ہیرو رہ چکے تھے. سابق جرنلسٹ تھے، بہت قابل آدمی تھے، بہت ہی خوبصورت انگریزی لکھتے تھے. بعد میں وہ سول سروس میں آ گئے. وہ مجھے لے کے گئے تھے اور انہوں نے مجھے اسلام آباد لے جانے کے لیے تقریباً 1 سال. ان کی اہلیہ، اب ان کی ڈیتھ ہو گئی، جہانگیر خان صاحب کی. ان کا جو بیٹا ہے ہینڈسم سا لڑکا، آپ نے دیکھا ہو، شامل خان ٹی وی سٹار، وہ ان کا بیٹا ہے. تو ریحانہ بھابی اور وہ لاہور آتے تھے تو میرے پاس تشریف لے آتے تھے اور مجھے آہستہ آہستہ انہوں نے ذہنی طور پہ تیار کرنا شروع کیا. اور پھر 1 سال کے اندر میرا ان کے ساتھ بہت پیار محبت ہو گیا. تو ریلیشن شپ ایک ایسے لیول پہ چلا گیا، تو میں ان کو جہانگیر بھائی کہنے لگا، اور وہ اس لیول پہ ریلیشن شپ چلا گیا کہ وہ مجھے حکم بھی دے سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم میری خاطر کر لو، چھوڑ دینا، لیکن تمہارا ایکسپوئر بڑھ جائے گا. فیڈرل گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، کیسے کام کرتی ہے، اور اسلام آباد اس ملک کا مستقبل ہے، کیپٹل ہے. وہ 70s میں تو وہاں تھا ہی کچھ نہیں. ایک آدھ سینما، سراج کبڈ مارکیٹ، جناب سپر مارکیٹ، کچھ بھی نہیں، آپ پارا، باقی تو ہمیں ویرانہ تھا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے کوئی کربا پروری نہیں کی. میرے پیچھے دھنک کا، تصویر کا اور 2-3 میگزینز کا میں ایڈیٹر رہ چکا تھا اور میں نے ڈیلیور کیا تھا. وہ مجھے اس امید پہ مجبور کر رہے تھے. وہ میرے ساتھ ان کی کوئی رشتہ داری، نہ میرے کلاس فیلو، نہ کچھ، کوئی لینا دینا نہیں تھا. انہوں نے مارک کیا مجھے کہ یہ لڑکا ینگ ہے، محنت کرے گا، ڈیلیور کرے گا. میری عمر بھی ایسی تھی اور میں نے ساری زندگی میں نے جو بھی کام کیا ہے کیا بہت خلوص کے ساتھ. میرے پاس اب بھی نوجوان آتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بیٹا اگر مجھے خاک روب کا کام کرنا پڑے نا
تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میرے جیسا جھاڑو کوئی نہ دے. کام صرف معاوضے کے لیے نہیں ہوتا، اپنی عزت کے لیے ہوتا ہے. اس کے لیے بھی انسان اللہ کو جواب دہ ہوتا ہے. خیر نہیں گئے. سو جہاں تک تعلق ہے نعیم بخاری والے اس سلسلے کا، تو رویہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ اقربا پروری یا یہ فیوریٹزم یہ وہ غلط ہے، لیکن اس میں ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ نعیم بخاری ایک ایکسیپشن میرے نزدیک. از اے بریلینٹ مین، کریٹو آدمی، فوکسڈ آدمی، اپنا کام محنت سے ذمہ داری سے کرنے والا آدمی. اور ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں ایک بھائی کے طور پہ، میری ان کی زندگی میں صرف ایک ملاقات ہے. میرا کوئی لینا دینا ہوتا ہے، کوئی دوستی ہے، کوئی تعلق ہے، فلانا نہیں. اور میں ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں کرتا. میرے زندگی کے اپنے اچھے برے جیسے بھی معیار ہیں، اس میں تو اگر میری اولاد بھی اس کی زد میں آ جائے، میں رائٹ آف کر دینے والا آدمی میں نہیں کرتا. تو آپ نے میری رائے مانگی ہے تو میں نے اپنی دیانتدارانہ رائے دے دی ہے. ایک رویے کے طور پہ یہ بہت مکروہ حرکت ہے، آپ نے درست کہا، لیکن اس میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں. بعض اوقات ایک بندہ ہے وہ بہت کریٹو اور بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ ممکن ہے حکومت کا یہ فیصلہ غلط ثابت ہوتا ہے، لیکن میں اب تک بھی میں پرسنلی کنونسڈ ہوں کہ نعیم بخاری واز اے ویری فیئر جسے کہنا چاہیے نا انتخاب تھا. بہرحال تھینک یو ویری مچ. دوسرا سوال ہے جی سیف الملوک صاحب کا. انہوں نے شہر کا نام نہیں لکھا. وہ کہتے ہیں جی میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم صاحب کی جماعت کا نام ہے، حکومت انصاف دینے میں کیوں ناکام ہے؟ کیوں عدالتی نظام کو درست نہیں کیا جا رہا؟ بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ نے بھائی. میں نے ایک زمانے میں ان کو سلوگنز دیے جو مدتوں ان کے لیٹر ہیڈ پہ رہے. ایک تھا حکم اللہ کا، قانون قرآن کا، رستہ رسول کا. ٹھیک ہے، مین سلوگن تھا یہ. میں 24-25 سال ابتدائی دنوں کی بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی کی. دوسرا میں نے انہیں دیا تھا اقتصادی انصاف سے عدالتی انصاف تک. یہ مین سلوگن تھا جو میں نے ان کو دیا تھا. وہ بھی سال ہر سال چلتا رہا. یہ ایک خواب تھا، اب بھی ہے، لیکن اس میں ایک تبدیلی آئی کہ اب میں 100% کنونسڈ ہوں کہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے فرشتوں کی فوج بھی آ جائے تو یہ ملک ٹریک پہ نہیں آئے گا. مغربی جمہوریت، اور وہ بھی اتنی شرمناک، مصنوعی اور جھوٹی. دیکھیں ہمارا جو تصور ہے وہ ہے خلافت کا. ہم کہتے ہیں نا خلافت راشدہ. خلافت جمہوریت کی اتم اور خوبصورت ترین شکل ہے. اس میں اور مغربی جمہوریت میں ایک بنیادی فرق وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو فلسفہ سبحان اللہ کیا خوبصورت ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی منصب کے لیے پیش کرے، کسی عہدے کے لیے پیش کرے، وہ اس عہدے اور منصب کے لیے سب سے زیادہ غلط آدمی ہے. کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ دیکھو خلفائے راشدین کا انتخاب کیسے ہوا. اس کے بعد جب یہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی، پہلی بار حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو یزید کو نامنیٹ کیا بطور جانشین، تو وہی پھر گئی. یہ خیر ایک اور کہانی. تو ہمارے ہاں جو مغربی جمہوریت ہے یہ بھی مغربی جمہوریت کی پیروڈی ہے. یہ مکروہ اور غلیظ ترین شکل ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک. گلوری کے لیے کرتا ہوگا ویسٹ، لیکن وہاں بھی میری مت ماری ہے. میں سکون سے بیٹھا ہوں اپنی اسٹڈی میں، کتابیں پڑھ رہا ہوں. میرا جس کو دل کرتا ہے میں ملتا ہوں، جس کو نہیں دل کرتا میں نہیں ملتا. میں باہر نہیں جاتا ہفتوں، اپنا
میں پہلے تو کسی چپڑ کناتیے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کا پہلے تو میں اس کی چمچہ گیری اور چاپلوسی کروں تاکہ مجھے ٹکٹ ملے. پھر ٹکٹ مل جانے کے بعد میں کیمپین چلاؤں, در در دھکے کھاؤں, کروڑوں روپیہ میں کیمپین پہ خرچ کروں, جھوٹے وعدوں کے انبار لگاؤں, جلسے کروں, جلوس کروں, بدماشی کروں, گنڈا گردی کروں, کسی کی منت کروں, کسی کا ترلا کروں, ذات برادری کے حوالے دوں. میں پاگل ہوں کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد میں کیا کروں؟ آپ کی خدمت. مجھے نہیں شوق. یہ میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں بھائی, نہیں. یہ اللہ روز روز نہیں پیدا کرتا عبد الستار ایدھی جیسے لوگ. وہ آتے کائے کے لیے ہیں؟ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ الیکشن پہ جو خرچ ہوا اس سے کم از کم 50-100 گنا بناؤ. کیوں پڑھائی نہیں دے رہا آپ کو نواز شریف اور یہ باقی سارے لوڈڈ ود منی. اور یاد رکھنا, سونے کے کیل سے فولاد میں بھی چھید ہو جاتا ہے. یہ انسانی نفسیات ہے, اور آج کی تو دنیا ہی اور تو یہ آ جاتے ہیں. ان سے توقع رکھنا کوئی ہو بھلے, وہ ہو سکتا ہی نہیں. اچھا, اب آپ بات کر رہے ہو انصاف. نظام نہیں یہ تبدیل ہو جب تک اس کو ڈیمولش نہیں کرو گے پوری طرح, یہ نہیں ہونا. میں نے ہزاروں بار, سینکڑوں نہیں ہزاروں بار لکھا ہے کہ یہ آدم خور عوام دشمن. سینکڑوں بار یہ پوچھا ہے میں نے کہ کیسی جمہوریت ہے جس میں جمہور تو عوام کو کہتے ہیں, یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں جمہور رل جاتے ہیں, ان کے بچے اسکولوں کے باہر دھکے کھاتے ہیں, ان کے بوڑھے ماں باپ کو علاج نصیب نہیں ہوتا. کیا کر رہے ہو؟ سو یہ بس پارٹی کا نام رکھے جانے سے تو پیپلز پارٹی, وہ تو کبھی پیپلز کی پارٹی رہی نہیں. وہ تو دمالیں جمالو بھنگڑا, کوئی اس زمانے میں کوئی ریشن ڈپوز وغیرہ وہ مل گئے, کوئی ہڈیاں بوٹیاں چھچڑے کو چند عوام کے آگے ڈال دی. باقی کیا ہے اس اسمبلی میں بھی مجھے بتائیں, روٹی کپڑا مکان فیم, پیپلز پارٹی, اس میں پیپلز کتنے کے تھے؟ میجورٹی آف دا پیپل ان دس کنٹری, بھاری ترین عوام کی اکثریت, اس کی تو 1% نمائندگی نہیں ہوتی. آپ نے خواتین کو نمائندگی دی, بہت اچھا کیا, لیکن وہ خواتین نہیں, وہ بیگمات ہوتی ہیں. کبھی آئی کوئی ہیڈ مسٹریس, کوئی مڈل کلاس گھرانے کی, کوئی ریٹائرڈ, کوئی پرنسپل, کوئی مڈل کلاس گھرانے کی کوئی یا لوور مڈل کلاس گھرانے کی کوئی خاتون یا کوئی بچی جو ڈاکٹر ہے, اس نے 8, 10, 12 سال 15 سال سرو کیا ہے, یا چلو ریٹائر ہو گئی, اب اس کو آپ خواتین کی جہاں بغیر الیکشن لڑے جانا ہے وہاں بھی نہیں آنے دیتے یہ کم بخت. سو یہ نہیں ہونا کہ کیوں عدالتی نظام کو درست نہیں کیا. بات سنو, اس ملک کا سارا نظام سیف الملوک صاحب جنہوں نے وضع کیا ہے, جنہوں نے ویژولائز کیا ہے, جنہوں نے بنایا ہے, وہی اس کے بینیفیشریز ہو سکتے ہیں, عام آدمی نہیں ہو سکتا. سو یہ خوابوں کا دیس ہے, خواب دیکھتے رہو, آپ بھی دیکھتے رہو, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ سوال ہے جی, 7 شیخ صاحب ہیں لاہور کینٹ سے. وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستانی اینکرز اور صحافی نظام میں تبدیلی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے علاوہ آج تک کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ نظام کو بدلنا ہوگا. کیا عمران خان پاکستان کے نظام کو اسلامی نظام سے بہتر سمجھتے ہیں؟ شیخ صاحب, اس کا جواب تو آپ عمران خان سے ہی لے سکتے ہیں. باقی جو آپ نے کہا کہ باقی نہیں کرتے, تو میں صرف اپنی حد تک ذمہ دار ہوں, اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ مہربانی کی کہ
اس بات کا ذکر کیا کہ آپ کے علاوہ آج تک کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ نظام بدلنا ہوگا. باقی دوست کیا کرتے ہیں، وہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اخباروں تک ہی، سوشل میڈیا میں نے کبھی دیکھا نہیں. کبھی کوئی دوست احباب میں سے کوئی وزٹر کوئی چیز دکھا دے تو وہ اور بات ہے، وہ میں دیکھتا نہیں. اور اب میرا خیال ہے کچھ عرصہ ہو گیا ہے میں ٹی وی بھی کم ہی دیکھتا ہوں. لیکن بہرحال جو بات آپ نے کی، آبزرویشن آپ کی 100% درست ہے. میرا خیال ہے ان کا فوکس ہمارے جو دوستوں کا ہے وہ کرنٹ افیئرس پہ. ہمارا ایک بہت بڑا ایک عذاب ہے الیکٹرانک میڈیا کا، وہ ہے ریٹنگ. اچھا، پاپولیرٹی اچھی چیز ہے، قبولیت، لوگ آپ سے محبت کریں، عزت کریں، آپ کو پہچانیں، آپ کی ایک شناخت ہو، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس سے آگے بھی کچھ ہے. ایک ہوتی ہے شہرت، مقبولیت، ایک ہوتی ہے عزت، عقیدت، اور ایک سیٹسفیکشن کہ میں نے، بھلا کسی نے سنا نہیں سنا، میں نے کچھ پازیٹیو بات کی یا کوئی کنسٹرکٹیو بات کی، اور اس بات سے بے نیاز ہو کے کی کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا. اس میں ہمارے صوفی شعراء نے بڑا کچھ لکھا ہے. ایک آپ سن لیں، مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. اور وہ جو ایک ہے نا آتش نمرود میں ایک چھوٹا سا پرندہ ایک قطرہ چونچ میں لا کے وہ آگ، تو جس پرندے کو یہ پتا تھا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، اس کو یہ بھی پتا تھا کہ میرے ایک قطرے سے یہ آگ نہیں بجھے گی، لیکن وہ کر رہا تھا. جس کو میرا خیال ہے جتنی سمجھ ہوتی ہے، ہمارے جو بہت بڑا پرابلم ہو گیا ہے وہ ہے ریٹنگ. ریٹنگ ایک ایسا عذاب ہے، اٹ از اے پارٹ آف دا پیکیج. اور ویسے بھی مجھ سے بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں تو میڈیا بھی زندگی ہے. زندگی کیا ہے؟ اٹ از اے پیکیج. اس میں بچپنا بھی ہے، بچپن ہے، آپ کو ساری زندگی یاد ہی نہیں ہوتا کہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال میں کیسے انجوائے کر رہا تھا، ریلیکس تھا، نہ کوئی فکر تھا، نہ فاقہ تھا، نہیں یاد ہوتا. پھر اس کا ایک بہت عجیب و غریب ایلیمنٹ بڑھاپا ہے، جو میری زندگی میں اس کا آغاز ہوا ہے تو مجھے بہتر سمجھ آ رہی ہے. وہ بھی اس پیکیج کا حصہ ہے. پھر موت ہے، یعنی موت صرف اسی کو نہیں آئے گی جو پیدا ہی نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ پیدا ہونا ایک پیکیج ہے اور موت اس کا حصہ ہے، یعنی اس کا لازمی جزو ہے. میڈیا کا بھی یہی حال ہے. کچھ لوگ ہیں، بود بھائی وغیرہ جیسے لوگ، ان کو میں سنتا ہوں تو مجھے تسلی ہوتی ہے، سیٹسفیکشن ہوتی ہے. باقی بیسیکلی یہ تو ہے تو دکانداری نا. آپ ایسے موضوعات پہ ایسی گفتگویں ہوتی ہیں، بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے یار کہ ہمارے ہاں پہلے ہی جہالت بہت زیادہ ہے، تب ہم پرستی بہت زیادہ ہے، یہ تعویذ گنڈا اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں، یہ جلتی پہ تیل ڈال رہے ہیں، یہ لوگوں کو اور قصے کہانیاں سنا رہے ہیں. ایک بالکل ہوائی سا کام ہوتا ہے، ایسا مستقبل پریڈکٹ کیا جاتا ہے. بندہ سوچتا ہے کہ پروردگار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن اس سے ان کو ریٹنگ ملتی ہے، وہ ویورشپ ملتی ہے، سبسکرائبرز مل جاتے ہوں گے. وہ کیا کرتے ہیں، میں تو اس سے زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتا. یا ان کی پریورٹیز میں نہیں ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جنرلی کنونسڈ ہوں کہ یہ لولی لنگڑی مکرو چیچک زدہ ایڈ زدہ پولیو زدہ غلیظ جمہوریت جو ہے، یہ اس درخت پہ کبھی پھل لگ جائیں گے. تو میں چونکہ کنونسڈ ہوں کہ کچھ نہیں ہونا،
یہ 500 سال بھی اسی طرح بعد بھی اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. گندگی مزید گندگی کو، غربت مزید غربت کو، جہالت مزید جہالت کو جنم دیتی چلی جائے گی. اور میں تو اپنے سامنے زوال کا یہ سفر دیکھا ہے نا جی. When I was a teenager, this society was a lot better than today's society. 500 بار یہ بات کی ہے کہ جب میں جرنلزم میں آیا تو لفافہ جرنلزم کی اصطلاح ہی نہیں تھی، قبضہ گروپ کا کبھی سنا ہی نہیں تھا. تو ہمارا تو ایک زوال کا سفر ہے. میں اپنی ذات کی حد تک تو جواب دہ ہوں، باقیوں کی نہیں. تھینک یو ویری مچ. عدنان فاروق صاحب ہیں میونخ جرمنی سے. وہ کہتے ہیں اگر نواز شریف اینڈ کمپنی کو حلف شکنی کی سزا نہ ملی تو پھر راشد منہاس کی شہادت تو بے معنی ہو کے رہ جائے گی. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ عدنان فاروق صاحب، پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بے شمار راشد منہاس. اور جب پاکستان مرز وجود میں آیا تو جو ظلم اور ستم ہوا، اب تو انفارچونیٹلی ان دنوں ان حالات پہ لکھی گئی کتابیں بھی مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں. کون کون کن کن کی مائیں بہنیں بیٹیاں پیچھے رہ گئیں، معصوم بچے ماؤں کے پیٹ چیر کے کرپانوں پہ اچھالے گئے. وہ جو کہتے ہیں تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا، یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. ایک خاص طبقہ ہے، میں کسی کا کیا نام لوں، اس نے ان سب کو بیچ کھایا ہے اور آپ کی ہماری آئندہ نسلوں کو بھی گروی ڈال دیا ہے. میں نے چند روز پہلے کسی کالم میں لکھا تھا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلامی کی بھی ایک نئی قسم ایجاد کی کہ سیدنا بلال حبشی وہ بھی تڑپ اٹھتے ہوں گے. ایک زمانے میں غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو غلام کے جنم کا انتظار کیا جاتا تھا اس کو بیچتے وقت، ایک خاص سائز ایج میں، تاکہ دیکھا جا سکے کہ اس کا قد کاٹ، اس کی صحت کیسی، اس کا وزن کیسا ہے. ہم نے تو غلامی کی تاریخ تبدیل کر دی. ہم نے تو اپنے ان بچوں کے بیانے، ان لوگوں کی وجہ سے، ان لوگوں نے ان بچوں کے بیانے پکڑ لیے جو آج تک پیدا بھی نہیں ہوئے. ہر وہ بچہ بھی 2 لاکھ سے شاید زیادہ کا ہی مقروض ہے جو بھی پیدا نہیں ہوا اس ملک میں. راشد منہاس عجیب اتفاق ہے، میں نے تو نہیں اس نوجوان کو دیکھا تھا، لیکن راشد منہاس شہید کے بھائی کے ساتھ میرا بہت پرانی بات ہے. ایک تعلق رہا، اس کے بعد وہ گم ہو گیا، بس زندگی کے بازار میں پھر دوبارہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. آپ نے جو کہا ہے کہ حلف شکنی کی سزا نہ ملی تو پھر راشد منہاس کیا، راشد منہاس اتنی طویل فہرست ہے. یہ تو شروع ہو گیا تھا کام، قیام پاکستان کی کے آغاز پہ ہی شروع ہو گیا تھا، اور وہ سفر آج تک جاری ہے. بڑے چند زیب آئے، یاد ہوگا آپ کو وہ آدمی جس نے خودسوزی کی تھی نواز شریف کے ماڈل ٹاؤن والے گھر کے سامنے. تو اسی کی کہانی ہے. مجھے ان حالات میں، اس نظام کے ہوتے ہوئے، مجھے کسی جرائم پیشہ کو سزا ملتی مجھے دکھائی نہیں دیتی.
ایمان جاوید ہیں ڈیفنس لاہور، وہ کہتے ہیں سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یا مجھے کہنا چاہیے کہ وزیر اعظم پر اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ، آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایمان جاوید صاحب، سچی بات یہ اسٹیبلشمنٹ مراد ان کی ہوتی ہے افواج پاکستان سے، اور اہل پاکستان کے پلے سوائے افواج پاکستان کے اور ہے ہی کچھ نہیں۔ ابھی ریسنٹلی دنیا کی ٹاپ 10 آرمیز میں باقی آپ کے پلے کیا ہے؟ یہ سیاستدان، دفتر سرکاری دفاتر میں نہ وقت پہ نہ پہنچنے والے بابو، وہ جو کہتے ہیں نا کہ رشوت لینے اور دینے والا، صرف لینے اور دینے والا نہیں، جو بچولہ ہوتا ہے وہ بھی جہنم کا۔ تو ہے کیا؟ قبضہ گروپس ہیں، اسکول ٹیچرز ہیں جو پڑھاتے ہی نہیں، جبری ٹیوشنوں پہ جن کے گزارے ہیں، یہ پولیس جو لا اینڈ آرڈر کی لوگوں کو تحفظ دینے کی ذمہ دار ہے کیا اس ملک کے پلے؟ اور یہ جو ایک خاص ذہنیت ہے نا، ان کو ہضم نہیں ہو رہا، یہ اس لیے کبھی ادھر سے آ کے کبھی ادھر سے آ کے، ابھی کل تک کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو عمران سے کچھ نہیں لینا دینا، ہمیں تو عمران کو لانے والا، جب کہتے جو وہ تو ہمارے اپنے ہی ہیں، ان سے کوئی گلا شکوہ اپنوں سے ہی ہوتا ہے، ہم تو عمران کی، یہ ایک مینٹیلٹی ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ، اس ساری گندگی، غلاظت، بدبو اسی نظام کی مختلف شکلیں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔